جب جنت والے جنت میں ہوں گے اور دوزخ والے دوزخ میں، وہاں موت ہوگی؟ ہاں جی بھائی، جنت میں موت ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ تو اس سے مسئلہ نہیں سمجھ آیا کہ اللہ نے اپنے مدنی کو اور اس کے یاروں کو دنیا میں بھی جنت میں سلا دیا ہے۔ سمجھ آیا مسئلہ کہ نہیں ہے؟ بھئی حضور کا گھر جنت ہوا کہ نہیں؟ تو ابو بکر عمر بھی اسی جنت میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو اللہ تبارک ہمیں تو ملے گی نا، اللہ نے حضور کے لیے تو یہی جنت بنا دی۔ اچھا، اور جنت کی بات یہ ہے کہ ایک آدمی نے کسی اللہ والے کو خط لکھا کہ حضرت میں بڑی مصیبت میں ہوں، میں بڑی پریشانی میں ہوں، میرے لیے دعا کریں کہ میری مشکل اللہ حل فرما دے۔ آپ نے خط پڑھا، اس کو جواب لکھا کہ میں نے دعا کر دی ہے اور تمہاری مشکل حل ہو گئی ہے۔ اس بندے کو خط ملا، وہ بڑا حیران ہو گیا، اس کو کہا کیا مطلب ہے؟ واقعی مشکل بھی حل ہو گئی، لیکن اس نے کہا کہ حضرت کو وہاں بیٹھے ہوئے کیسے پتہ لگ گیا کہ میری مشکل بھی حل ہو گئی؟ بہرحال وہ جب مدینہ منورہ آیا، حضرت کی خدمت میں گیا، نے کہا حضرت آپ نے یہ کیسے لکھ دیا تھا؟ فرمایا تھا اللہ کے بندے، اللہ کا قرآن ہے کہ جنت میں جو مانگو گے ملے گا، میں نے بھی ریاض الجنہ میں بیٹھ کے تیرے لیے دعا کی تھی، جب وہاں دعا کی تھی مجھے یقین تھا کہ کام ہو گیا، کیونکہ جنت کی دعائیں تو مسترد ہوتی ہی نہیں ہیں۔ تو ایک یہ ہوا روضۃ من ریاض الجنہ، یاد رکھیں۔ اچھا، اسی کے اندر اور دوسری چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ منبر، جس کا ذکر ہو گیا۔ اس کے بعد ہے استوانات، ستون۔ انہی میں ایک استوانہ سریر ہے جہاں حضور کی چارپائی یا چٹائی بچھائی جاتی تھی۔ اعتکاف جب حضور بیٹھتے تھے تو وہی چٹائی بچھائی جاتی تھی، اور کبھی کبھی حضور، چونکہ بالکل بی بی عائشہ کے حجرے کے ساتھ ملی ہوئی تھی نا، تو کبھی کبھی حضور اپنا سر مبارک اندر کر دیتے تھے حالت اعتکاف میں، تو سیدہ عائشہ آپ کے سر مبارک کو دھو بھی دیتی تھی اور کنگھی مبارک بھی کر دیتی تھی۔ تو یہ وہ جگہ ہے، یہ ہے استوانہ سریر، جو بالکل جالی کے قریب، اور لکھا ہوا بھی ہے۔ اسی طرح ایک استوانہ وفود ہے کہ جب باہر کے وفد ملنے کے لیے آتے تھے تو حضور وہی بیٹھ کے بات فرماتے تھے۔ اور اسی طرح ایک استوانہ حرس ہے، اس کا نام استوانہ علی ہے، کہ رات کو حضور کے گھر کے لیے پہرا جو ہے کبھی حضرت علی دیتے تھے، کبھی اور صحابہ دیتے تھے۔ پھر آخر میں اللہ نے قرآن اتار دیا کہ واللہ یعصمک من الناس، میرا بدنی اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ آپ نے حکم دیا صحابہ کو کہ آج کے بعد پہرے کی ضرورت نہیں، اب اللہ میرا پہرا خود دیں گے۔ تو وہ استوانہ حرس۔ اسی طرح ایک استوانہ حنانہ ہے۔ حنانہ کا معنی رونا۔ اصل بات کیا تھی کہ وہ کھجور کا ایک تنا تھا، حضور پاک جب خطبہ پڑھاتے تھے تو اسے پشت لگا کے کھڑے ہوتے تھے۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور آپ کھڑے ہوتے ہیں، خطاب فرماتے ہیں، خطبہ فرماتے ہیں، تقریر فرماتے ہیں، تھک جاتے ہیں، مجھے اگر اجازت دیں تو میں آپ کے لیے ممبر بنا لوں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا اجازت ہے، لیکن اس کے 3 درجے ہوں، 3 قدم سے زیادہ نہ ہوں، 1، 2 اور 3۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ وہ دوسرے جمعہ سے پہلے ممبر بنا کے لے آیا، وہاں رکھ دیا گیا، حضور بھی اسی نئے ممبر پہ تشریف لے گئے۔ صحابہ کہتے ہیں ابھی حضور ممبر پہ بیٹھے کہ اس تنے سے ایسے آواز آنے لگی جیسے اونٹنی روتی ہے، بڑبڑاتی ہے اور روتی ہے، بلبلاتی ہے۔ فوراً حضور اترے۔ مسئلہ سمجھیں، یہاں ایک معجزہ نہیں، ایک معجزہ یہ ہے کہ لکڑی میں بھی حضور کی محبت ہے، جیسے پہاڑوں میں بھی حضور کی محبت ہے۔ وہ شقی بدبخت ہے جس کے دل میں حضور کی محبت نہیں ہے۔ اور دوسرا معجزہ کیا ہے کہ لکڑی زندہ ہو کے رونے لگ جائے۔ اور تیسرا معجزہ یہ ہے کہ حضور کا اس کے رونے کو سن لینا اور سمجھ لینا کہ کیوں رو رہا ہے۔ آواز تو صحابہ نے بھی سنی، حضور اترے اور آگے سینے سے لگا دی۔
صحابہ کہتے ہیں کہ جب حضور نے سینے سے لگایا تو وہ ایسے ہی روتے روتے چپ ہوا، جیسے بچے کو سینے سے لگاؤ تو روتے روتے چپ ہو جاتا ہے، وہ بھی چپ ہو گیا۔ اور اس کے بعد حضور نے حکم دیا کہ اس ستون کو اسی جگہ دفن کر دو تاکہ قیامت میں یہ بھی جنت میں اٹھے گا۔ وہ وہی دفن کر دیا گیا اور نشان موجود ہے، لیکن ابو پر قالینیں بچھی ہوتی ہیں، وہ نظر نہیں آتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں استوانہ حنانہ۔ اسی طرح ایک اور استوانہ ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے نا محبت کا۔ حضرت ظفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہم مدینہ منورہ گئے، ہم نے دیکھا کہ خوبصورت بچہ ہے، لیکن وہ بیچارہ سوکھی سوکھی روٹی مانگی ہوئی کھا رہا ہے۔ ہمیں بڑا ترس آیا، ہم اس کو مکان پہ ساتھ لے آئے، بڑا اچھا کھانا کھلایا، کپڑے منگوائے، اس کو دیے۔ ہم نے کہا بیٹا دیکھو بات سنو، تمہارا کوئی ہے؟ انہوں نے کہا جی ماں باپ فوت ہو گئے، میں یتیم ہوں، اکیلا ہوں، کوئی نہیں اللہ کے سوا میرا، میں اسی طرح مانگ تانگ کے روٹی کھا لیتا ہوں، گزارا کر رہا ہوں۔ ہم نے کہا ایسا کرو تم ہمارے ساتھ پاکستان چلو، ہم تمہیں پڑھائیں گے بھی، اچھے سے اچھا کھانا بھی دیں گے، رہائش بھی دیں گے۔ اس نے میری طرف دیکھا، اس نے کہا مولوی صاحب ایک بات بتاؤ، جہاں مجھے لے جانا چاہتے ہو وہاں روضہ رسول بھی ہے؟ میں نے کہا ابھی وہاں تو روضہ نہیں ہے، روضہ تو یہی ہے۔ انہوں نے کہا پھر میں اس جگہ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا، تمہارے کھانے کے لیے میں حضور کا روضہ چھوڑ دوں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ طلب تھی، ایک شوق تھا، محبت تھی۔ تو ایک صحابی تھے ابی لبابہ ان کا نام تھا، انہی کے نام پہ ہے وہ استوانہ ابی لبابہ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بنو قریظہ یہودیوں نے جب قلعے میں بند ہو گئے مقابلے کرنے کے لیے، جنگ کے لیے، وہ باہر نکلتے ہی نہیں تھے۔ اب ان کے بڑے بڑے قلعے تھے، قلعوں کو توڑنا بڑا مشکل تھا۔ حضور نے ابو لبابہ کو بھیجا کہ تم جاؤ، اس کے تعلقات تھے بنو قریظہ سے زمانہ جاہلیت میں۔ آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو کہ تم جاؤ ان سے بات کرو گے، یار ہمارے ساتھ بات کریں، یہ کیا ہے قلعہ بند ہو کے بیٹھے، کب تک بیٹھے رہیں گے؟ باہر سے تو ہم کچھ نہیں جانے دیں گے ان کو۔ آخر ان کے بعد جو کچھ ہے وہ مہینہ، 2 مہینے، 4 مہینے میں ختم ہو جائے گا، بھوکے مر جائیں گے، اس سے بہتر ہمارے ساتھ مصالحت کر لیں۔ ابو لبابہ وہاں گئے تو انہوں نے کہا دیکھو ابی لبابہ تم ہمارے پرانے تعلقدار ہو، ہمیں یہ بتاؤ آخر حضور ہمارے بارے میں فیصلہ کیا کریں گے اگر ہم صلح کے لیے اتر آئیں؟ اور نے کہا حضور قتل کا حکم دیں گے۔ کہے بیٹھا، اب انہوں نے کہا ہائے یا اللہ، میں نے تو نبی کا راز کھول دیا، اتنی بڑی غلطی ہو گئی۔ انہوں نے آ کے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ مجھے ستون سے باندھ دو، میں اپنے آپ کو باندھے رکھوں گا جب تک مجھے حضور نہیں چھوڑیں گے، میں نہیں چھوڑوں گا، میں نے غلطی کی۔ صحابہ اس کو باندھ دیتے، گھر والے باندھ دیتے، نماز کے لیے کھول دیتے، پھر باندھ دیتے۔ حضور کو کہا کہ حضور مہربانی فرمائیں، ابھی لبابہ نے غلطی کی ہے، اب اپنے آپ کو سزا دے رہا ہے، آپ کھول دیں۔ فرمایا میرے پاس آتا تو میں کھول دیتا ہوں، تو اب اللہ کے پاس کیا ہے، اب اللہ جو فیصلہ فرمائے، اب تو میں تو فیصلہ نہیں کر سکتا، میرے پاس تو آیا ہی نہیں، میرے پاس آیا تو میں اللہ سے معافی مانگتا، وہ تو اللہ کے پاس براہ راست چلا گیا، اب میں نہیں کھول سکتا۔ تو 9 دن تک ابی لبابہ اسی ستون سے بندھے رہے۔ 9 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی۔ حضور نے فرمایا ابشری یا ابی لبابہ، ابی لبابہ تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تیری توبہ قبول کر لیا۔ حضور نے خود آ کے اس کی رسیاں کھولی، اسی لیے اس کو کہتے ہیں استوانہ ابی لبابہ۔ ایک استوانہ ہے، اس کا نام ہے استوانہ عائشہ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں حضور بھی عبادت فرماتے تھے، اور بی بی عائشہ کو بھی بتایا تھا کہ ایک ایسی جگہ ہے یہاں کہ جو آدمی اللہ سے دعا مانگتا ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو اس لیے بی بی عائشہ بھی پھر اپنی زندگی میں وہی عبادت کرتی تھی، اس کا نام بھی استوانہ عائشہ ہو گیا۔ اور بھی استوانات ہیں جو اندر آ گئے جالیوں کے، استوانہ جبریل ہے جہاں جبریل آ کے حضور کے ساتھ قرآن کا دور فرماتے تھے۔ اسی طرح استوانہ تہجد ہے، وہ بھی اندر آ گیا۔ ابھی اس میں یاد رکھیں کہ انہی جگہوں پر
یعنی مسجد کے اندر ایک مبارک مقام ہے جس کو کہتے ہیں اصحاب صفہ، وہ چبوترا بنا ہوا ہے۔ یہاں حضور کے وہ صحابہ جو غریب تھے، جن کا گھر نہیں تھا، ٹھکانہ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، وہ یہیں بیٹھ کے بیچارے گزارتے تھے۔ کچھ لوگ آتے، رسی بندھی ہوتی، اس میں کھجوروں کا گوشہ کھڑا کر دیتے، وہ کھجوریں کھا کھا کے زندہ رہتے، اور ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ اور یہی پہلا مدرسہ ہے جس میں میرے مدنی پاک نے قرآن اور حدیث کی تعلیم دی، اور اس مدرسے کا سب سے سینئر طالب جو ہے وہ حضرت ابی ہریرہ ہے، جو سب سے زیادہ حضور سے روایت کرنے والے ہیں۔ اور فرماتے ہیں بھوک کا عالم یہ تھا کہ کبھی کبھی بھوک کے مارے میں بے ہوش ہو کے گر جاتا تھا، اور بعض صحابہ نماز میں کھڑے کھڑے بھوک کی وجہ سے گر جاتے تھے۔ لوگ سمجھتے تھے ان کو بیماری، حالانکہ ہم بیمار نہیں تھے، بھوک اتنی تھی، شدت اتنی تھی، فاقہ اتنا تھا کہ ہم کھڑے نہیں ہو سکتے۔ میرے بھائی بیٹھ جاؤ تو مہربانی ہوگی، آرام سے بیٹھ جائیں، کیوں کھڑے ہیں دیوار بن کے؟ آرام سے بیٹھ جائے، اللہ کا گھر ہے، اللہ پاک سے ادب کے ساتھ آواز تو آ جائے گی، بیٹھے ہوئے بھی آ جائے گی، کھڑے ہوئے بھی آ جائے گی، لیکن بہتر یہی ہے راستے بھی بند نہ کرے اور کھڑے بھی نہ ہوں۔ ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں شدت بھوک سے بےتاب ہو کے ایسے بیٹھا ہوا تھا، اور میں اس انتظار میں تھا کہ کوئی اللہ کا بندہ گزرے جو مجھے کھانا کھلائے۔ اب میں مانگتا نہیں تھا، صحابہ سوال تو نہیں کرتے تھے نا، چاہے زندگی جیسے گزرے، بھوک ہے، فاقہ ہے، شدت ہے، سوال اللہ سے کرتے تھے۔ کہتے ہیں مر ابی ابو بکر، حضرت ابو بکر گزرے، پوچھا کیا بات ہے ابھی وغیرہ؟ میں نے کہا ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ پوچھو۔ میں نے مسئلہ پوچھا، بتا کے چلے گئے۔ میں نے کہا مسئلہ تو میرا اور تھا، ابو بکر بھی نہیں سمجھا۔ حضرت عمر گزرے، وہ بھی چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے آقا رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین تشریف لائے۔ میں نے کہا حضور میں نے مسئلہ پوچھنا ہے۔ فرمایا ابو ہریرہ تیرے مسئلے کا مجھے پتہ ہے، آ جاؤ میرے ساتھ۔ تو حضور مجھے لے کے اپنے حجرے میں آئے۔ پتہ ہے حضور کے حجرے کتنے بڑے تھے؟ 5 میٹر چوڑا اور 3 میٹر، 5 میٹر لمبا اور 3 میٹر چوڑا، اور چھت جو ہے چھڑیوں کی پڑی ہوئی تھی، کھجور کی چھڑیوں۔ یہ حضور کے حجرے تھے۔ ایک پٹ کا دروازہ لگا ہوا تھا، اور وہ بھی اتنا کمزور تھا کہ زور سے دھکا مارو تو ٹوٹ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے گھر لے آئے، اس کے اندر ایک روشن دان تھا دیوار میں، وہاں ایک پیالہ دودھ کا رکھا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ دودھ موجود ہے۔ فرمایا ابو ہریرہ ایسا کرو کہ اب اصحاب صفہ میں جتنے صحابہ بیٹھے ہیں سب کو بلا کے لے آؤ۔ میں نے دل میں کہا حضور یہ پیالہ تو مجھے بھی پورا نہیں ہوگا، اب آپ کا حکم ہے، میں ٹال تو نہیں سکتا۔ میں کیا ان کو لے آیا۔ فرماتے ہیں تقریباً اس وقت 40-45 کی تعداد تھی۔ حضور نے وہ پیالہ مجھے پکڑا دیا اور امتحان شروع ہو گیا۔ میں ابو دائیں طرف سے سب کو پلانا شروع کر۔ اب صحابی کہتے ہیں وہ بھی بیچارے بھوکے، جب وہ پینا شروع کرتے میں دعا کرتا کہ یا اللہ میرے لیے بھی تو کچھ بچ جائے۔ اس نے پی لیا، پھر دوسرے نے، تیسرے نے۔ جب سارے صحابہ نے پی لیا، میں نے دیکھا پیالہ اسی طرح بھرا ہوا ہے جیسے پہلے بھرا ہوا تھا۔ اس کو تو ہاتھ لگ گئے نا محمد مصطفیٰ کے، وہ کبھی خالی ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے خالی ہو سکتا ہے؟ اس کے تو ہاتھ لگے ہیں نا۔ اسی طرح صحیح حدیث میں ہے، ایک دن حضرت ابو ہریرہ کچھ کھجوریں لے آئے، کہا حضور یہ کھجوریں ہیں، اس کے لیے دعا فرما دیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور پڑھ بھی رہے ہیں، دعا بھی فرما رہے ہیں، اور وہ کھجوریں میرے تھیلے میں بھی ڈال رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اس تھیلے کو مضبوطی سے باندھ لو، بس اندر سے ہاتھ ڈال کے کھجوریں نکال لیا تو ساری کھجوریں باہر نہ نکالنا۔ آپ فرماتی ہیں میں چلاتا رہا۔ حضور کے زمانے میں، ابو بکر کے زمانے میں، عمر کے زمانے میں، حضرت عثمان کے زمانے میں جب فساد ہوا تو وہ رسی کٹ گئی۔ وہ کہتے ہیں میں تقریباً 60 سال کے قریب کھجوریں چلا چکا تھا، لیکن کھجوریں ختم نہیں ہوئی۔ اب کٹ گئی تو ختم ہو گئی۔ وہ فرماتے ہیں پھر حضور نے مجھے کہا کہ اشرب یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ پیو۔ میں نے پیا دودھ، میں نے دل لگا کے پیا۔ میں نے کہا حضور میں نے اشرب اور پیو۔ میں نے پھر پیا۔
پھر پینے کے بعد جب میں تھک گیا ہونے کا حضور بس میں نے پی، فرمایا اشرب اور پیو۔ اب حضور کا انکار کیسے کروں؟ فرماتے ہیں تیسرے دفعہ جب میں نے پیا، حضور نے جب چوتھے دفعہ فرمایا نا کہ پیو، میں نے کہا حضور اب اگر میں نے پیا نا دودھ میرے ناک سے نکلے گا، ناک سے بہنا شروع ہوگا، پیٹ تو بھر گیا ہے۔ حضور مسکرائے، فرمایا اچھا ابو ہریرہ مجھے دے دو، اب میں بھی پی لیتا ہوں۔ یہ شان کریمی ہے، یہ شان رحمت ہے کہ صحابہ کا جھوٹا محمد مدنی پی رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے تو مدنی کوئی شان نہیں ملا۔ اللہ نے فرمایا روزے پہ آؤ، حضور کے پاس آؤ، ادب سے کھڑے ہونا، آواز اونچی نہ کرنا ورنہ تیرے سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تهبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ زندگی باقی تو انشاءاللہ بات باقی۔